الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد أبي القاسم وعليه الطيب. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلوات. عزیزان محترم، زندہ رہیے، سلامت رہیے. کہ آپ حضرات بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ کہ آپ حضرات اتنی رات گئے بھی ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد میں اتنی مفصل مجلس سننے کے فوراً بعد تر و تازہ اور شاداب ذہنوں کے ساتھ اس آستانے میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. ایسے مجمع دیکھ کر ایسے تازہ دم اور جذبے ایمانی سے لبریز اجتماعات دیکھ کر، ایسے موالیان حیدر کرار کے عظیم شان اجتماعات دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھوں کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا. فقیہ شہر کو، فقیہ شہر کو، فقیہ شہر کو حیران، فقیہ شہر کو. فقیہ قاضی القضاء جو بادشاہوں کے قاضی ہوا کرتے تھے. فقیہ علامہ اقبال کہتے ہیں فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. اللہ سلامت رکھے. عزیزان محترم، یہ سجا ہوا دربار دیکھ کر، یہ باادب درباری دیکھ کر، یہ جذبہ ایمانی سے لبریز دیوانے دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی آواز دیں بنی امیہ کے ان خودسر بادشاہوں کو جنہوں نے 70 برس تک 70,000 ممبروں سے 70,000 خطیبوں کے ذریعے اپنی تمام تر قوتیں صرف کر کے علی کی کردار کشی کی، علی کے فضائل کو مٹانے اور گھٹانے کی کوشش کی. میرا جی چاہتا ہے یہ بامبے کے یہ اجتماعات دیکھ کر کہ میں آواز دوں
بنی امیہ کے ان دشمنان علی بادشاہوں کو کہ ذرا اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھو شام کا دربار کہاں گیا، علی نکل کے دیکھو اپنی قبروں سے۔ جی صاحب جی چاہتا ہے کہ میں آواز دوں بنی امیہ کے ان دشمنان علی بادشاہوں کو کہ وہ اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھیں کہ شام کا تخت حکومت کہاں گیا اور علی کا دربار آج بھی موجود ہے۔ دنیا کا قانون ہے، درباری صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ آنکھوں کے سامنے رہے۔ ادھر بادشاہ گیا ادھر دربار گیا، ادھر تخت لوٹا ادھر دربار گیا، ادھر تاج پلٹا ادھر دربار گیا، لیکن یہ ساری کائنات میں عجیب بادشاہ ہے علی بادشاہ کہ جسے 1400 برس ہو گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر اس کی دربار بھی قائم ہے، اس کے درباری بھی باقی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ رات کے اس 12 بجے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے لیے اتنے جذبہ ایمانی سے لبریز درباری اکٹھے نہیں کر سکا۔ صلوات بھیجنا محمد ایک انگریز مورخ ماہر سیاستدان یہ کہتا ہے، اس نے ایک مضمون لکھا سیاسیات پر ایک امریکن رسالے میں لائف میں، وہ کہتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی سیاستدان کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بھی اپنی عوام میں مقبول سیاستدان کیوں نہ ہو، اگر حکومت کی طاقت، خزانے کی طاقت اور ذرائع ابلاغ کی طاقت، میڈیا کی طاقت، مینس آف کمیونیکیشن کی طاقت، پاور آف اسٹیٹ کی طاقت، پاور آف ویلتھ، پاور آف اسٹیٹ، پاور آف کمیونیکیشن، اگر یہ تین قوتیں، وہ انگریز لکھتا ہے، اگر یہ تین قوتیں کسی مشہور سیاسی شخصیت کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں تو وہ شخصیت عوام میں کتنی بھی محبوب کیوں نہ ہو، چند مہینوں سے زیادہ اپنی مقبولیت اور پاپولیرٹی کے گراف کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے، خزانے اور دولت میں بڑی طاقت ہے، حکومت کے وسائل میں بڑی طاقت ہے، بڑی سے بڑی مقبول شخصیت کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں اس شخصیت کو۔ میں نے جب یہ مضمون ایک امریکن رسالے میں پڑھا تو میں نے سجدے کیے اپنے علی کی شخصیت کو، میرے مولا واقعی تو سیاسی شخصیت نہیں تھا، تو الہی شخصیت تھا، تو آفاقی شخصیت تھا، تو آسمانی شخصیت تھا۔ یہ دنیا کے سیاستدان پاور آف اسٹیٹ کے محتاج ہیں، پاور آف ویلتھ کے محتاج ہیں، پاور آف کمیونیکیشن کے محتاج ہیں، مگر یا علی کیا کہنے تیرے کہ 3 مہینے سے نہیں، 30 برس سے نہیں، 300 برس سے نہیں، 1400 برس سے ہر دور میں، ہر زمانے میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف، خزانے کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، مینس آف کمیونیکیشن علی کے خلاف، ذرائع ابلاغ علی کے خلاف، دولت کی طاقت علی کے خلاف، قلم کی طاقت علی کے خلاف، کرتاس کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت
علی کے خلاف، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، درباریوں کی طاقت علی کے خلاف، سرکاروں کی طاقت علی کے خلاف، تخت کی طاقت علی کے خلاف، ہر دور میں تاج کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف، حکومتوں کی طاقت علی کے خلاف، حکومتوں کی طاقت علی کے خلاف، ممبروں کی طاقت علی کے خلاف، خطیبوں کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، توجہ دوستو، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، فتووں کی طاقت علی کے خلاف، اکثریت کی طاقت علی کے خلاف، جمہوریت کی طاقت علی کے خلاف، عوام کی طاقت علی کے خلاف، عوام کی طاقت علی کے خلاف، وزیروں کی طاقت علی کے خلاف، مشیروں کی طاقت علی کے خلاف، پیروں کی طاقت علی کے خلاف، ان کے مریدوں کی طاقت علی کے خلاف، علی کے خلاف 3 برس سے نہیں، 30 برس سے نہیں، 1400 برس سے یہ ساری طاقتیں علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف، مغل امپائر کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہ نے مغلیہ کی طاقت علی، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف، ابو جہل کی طاقت علی کے خلاف، ابو لہب کی طاقت علی کے خلاف، عتبہ کی طاقت علی کے خلاف، عتیبہ کی طاقت علی کے خلاف، شیبہ کی طاقت علی کے خلاف، معاویہ کی طاقت علی کے خلاف، یزید کی طاقت علی کے خلاف، مروان کی طاقت علی کے خلاف، ولید کی طاقت علی کے خلاف، ہشام کی طاقت علی کے خلاف، منصور دوانخی کی طاقت علی کے خلاف، ہارون کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف، مہدی عباسی کی طاقت علی کے خلاف، ہادی عباسی کی طاقت علی کے خلاف، متوکل کی طاقت علی کے خلاف، معتمد باللہ کی طاقت علی کے خلاف، سارے بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف تمام وسائل کے ساتھ صرف ہو گئی، لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے بادشاہ مر گئے، بنی عباس کے تاج الٹ گئے، تاج پلٹ گئے، خطیب بڑھ گئے، فتوے ختم ہو گئے، ممبر ٹوٹ گئے، خزانے خالی ہو گئے، تاج پلٹ گئے، حکومتیں تاراج ہو گئی، مغل امپائر برباد ہو گئی، مگر علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا، چمک رہا ہے۔ ساری طاقتیں علی کے خلاف سرگرم عمل رہی، مگر علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ جملے پہ توجہ کریں گے آپ، اس لیے کہ علی دنیا میں آ کر علی بنا نہیں، علی دنیا میں آ کر علی نہیں بنا، جو دنیا میں آ کر بنتے ہیں انہیں دنیا مٹا دیتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ، جو دنیا میں آ کر بنتے ہیں انہیں دنیا مٹا دیتی ہے، اس لیے کہ دنیا ہی بناتی ہے، دنیا ہی مٹاتی ہے، لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے انہیں وہ مٹاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کم صرف کو علی بناتا ہی نہیں ہے۔
اللہ سلامت رکھے. اتنا ہی بلند صلوات بھی بھیجے نا محمد علی. اس لیے کہ وہ کسی کم ظرف کو علی بناتا ہی نہیں ہے. وہ جنہیں منتخب کرتا ہے اپنی نگاہ مشیت سے منتخب کرتا ہے. اور اللہ منتخب کرنے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے عوام کی طرح کہ کسی الیکشن میں ووٹ دے دیا اور جو ہے پچھتاتا نہیں ہے. اللہ صلوات بھیجے محمد علی. اللہ کا بنایا ہوا کبھی معزول نہیں ہوتا. آج تک ہوا کوئی اللہ کا بنایا ہوا؟ 1,24,000 بنائے اس نے، کسی کو سسپینڈ کیا؟ کسی سے ریزگنیشن لیا؟ کسی کا ڈیموشن کیا؟ تنزلی کی؟ ایک کا نام بتا دیں. نہیں، کسی سے ریزگنیشن نہیں لیا، کوئی مستعفی نہیں ہوا، کسی کی تنزلی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنایا تھا. وہ اگر اپنے بنائے ہوئے کو خود معزول کر دے تو اس کے علم پر بات آئے گی. بڑی توجہ. وہ اپنے بنائے ہوئے کو اگر معزول کر دے تو بات اس کے علم پر آئے گی. وہ اپنے بنائے ہوئے کو معزول نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں ہے. جسے بنا دیا اسے بنا دیا. دنیا مانے تب بھی بنا دیا، نہ مانے تب بھی بنا دیا. بڑی توجہ جان محترم. اللہ جسے بناتا ہے اور جسے یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، وہ عوام کی پرواہ بھی نہیں کرتا 5 سال کے بعد. جسے اللہ نے بنایا ہے وہ عوام کی پرواہ بھی نہیں کرتا 5 سال کے بعد. جسے اللہ نے بنایا اسے کیا ضرورت ہے؟ عوام مانے تب بھی کوئی اسے ضرورت نہیں ہے، نہ مانے تب بھی ضرورت نہیں ہے. اسے تو مطمئن ہے کہ مجھے تو اللہ نے بنایا ہے. اور جسے اللہ بنائے وہ کہیں بھی بیٹھے باعزت رہے گا. ارے نہیں توجہ کیا آپ نے. جسے اللہ بنائے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو باعزت رہے گا. جسے عوام بنائے وہ تخت پر بھی بیٹھا ہو بے عزت رہے گا. تو جو ہے 5-7 منٹ سنیں گے نا مجھے. شاباش. جیو جیو. اللہ جسے بنائے نا وہ کہیں بھی بیٹھے کہیں بھی رہے، اس کا نام بدلتا رہے گا، مقام نہیں بدلے گا. بہت توجہ. جسے اللہ بنائے نا اس کا نام اور لقب تو بدلتا رہے گا لیکن اس کا مقام نہیں بدلے گا. اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. علی کو اللہ نے بنایا نا تو علی مختلف مقامات پر آتا رہا مگر علی کا مقام بدلتا رہا، حیثیت نہیں بدلی، فضیلت نہیں بدلی. علی جب خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا. دیکھیں آپ مقام بدلیں گے فضیلت کہیں نہیں بدلے گی. علی خانہ کعبہ میں آیا مولود حرم کہلایا. نہیں دوستو ایسے نہیں، جاگ کر بیدار ہو کر. علی خانہ کعبہ میں آیا مولود حرم کہلایا. آغوش رسالت میں آیا نور رسول کہلایا. زبان رسالت چوسی لحموں کا لحمی کی مصداق کہلایا. لحموں کا لحمی کی مصداق کہلایا. بستر رسول پر سویا مرضات اللہ کہلایا. دعوت ذوالعشیرہ میں آیا شاہد وجود رسالت کہلایا. بزم عشیر میں آیا شاہد وجود رسالت کہلایا. بزم غدیر میں آیا کائنات کا مولا کہلایا. بدر میں آیا فاتح بدر کہلایا. احد میں آیا
ناصر رسول کہلایا، خیبر میں آیا شاہ لاپتہ کہلایا، خندق میں آیا ایمان کل کہلایا، خندق میں آیا خندق میں آیا خندق میں آیا خندق میں آیا کل ایمان کہلایا، خندق میں آیا کل ایمان کہلایا، مباہلے میں گیا نفس رسول کہلایا، تطہیر کی چادر میں آیا وارث تطہیر کہلایا، ممبر پر آیا خطیب ممبر سلونی کہلایا، ممبر پر آیا خطیب ممبر سلونی کہلایا، قرآن پڑھا نقطہ بائے بسم اللہ کہلایا، محراب میں آیا محراب میں آیا محراب عبادت میں آیا تو محراب عبادت میں آیا امام دو جہاں کہلایا، حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا، سائل کو روٹیاں خیرات کی تو سرتاج حالتہ کہلایا، بستر پر آیا تو نفس الہی کہلایا، ممبر پر آیا تو خطیب ممبر سلونی کہلایا، محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا، محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا، محراب آخری آدمی تک توجہ، اس سے بڑا جملہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی نہیں دیا، پورے کلیجے کی طاقت سے دے رہا ہوں، دیکھنا علی کا مقام، محراب میں آیا امام دو جہاں کہلایا، دوش رسول پر آیا تو راکب دوش پیغمبر کہلایا، بتوں کو باہر نکالا تو بت چکن کہلایا، آنکھ کھولی تو عین اللہ کہلایا، ہاتھ اٹھایا تو ید اللہ کہلایا، چہرہ دکھایا تو وجہ اللہ کہلایا، گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا، گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا، تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلایا، تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا، آیا فیصلے مقام بدلے ہیں، امیر المومنین کہلایا، تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا، یعنی مٹی پہ بیٹھ جائے تو مٹی کا باپ کہلائے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، مٹی پر بیٹھ جائے تو مٹی کا باپ کہلائے، مٹی کا باپ کہلائے، زمین کا باپ کہلائے، مٹی کا باپ کہلائے، جانا تو سب کو مٹی میں ہے۔ ابو تراب کی بیٹی ہے مٹی، اور کہتے جائیں جملے پر، مٹی پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا، ابو تراب کہلایا، ابو تراب کہلایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے مولوی کو مشورہ دیا، مولانا ہم علی علی کرتے ہیں تم اعتراض نہ کیا کرو، اپنی اپنی شرافت کی بات ہے، مولانا ہم علی علی کرتے ہیں آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، اپنی اپنی شرافت کی بات ہے، کیوں علی علی نہ کریں، آخر علی ابو تراب ہے، یا علی یا علی یا جا کر کیوں آخر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہم علی علی نہ کریں، آخر علی مٹی کا باپ ہے، آخر علی ابو تراب ہے۔ اور ویسے اب تو سائنس نے طے کر دیا ہے کہ تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے۔ نہیں پھر نہیں سناتا میں آپ کو، ایسے نہیں سناؤں گا، اور کریں، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، سارا پانی اور سارا نمک مٹی کے دامن میں ہے۔ اب سمجھے آپ؟ تو پھر غور کر لیں آپ، تمام آب و نمک، شاعر نے بڑا عجیب بات کہی ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں۔ آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا، ایسے نہیں، تمام آب و نمک، سارا مٹی پانی دامن تراب میں ہے،
ابو تراب علی، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، تمام آب و نمک، تمام آب و نمک، تمام آب و نمک، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے۔ ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں، نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں۔ فیصلے لو تاریخ سے۔ نمک دامن تراب میں ہے۔ ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے، نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اور فرماتے جائیں، تخت پر بیٹھا تو امیر المومنین کہلایا، تخت ٹکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا۔ یعنی مقام بدلنے سے علی کی فضیلت نہیں بدلی۔ ذرا سا غور کر لیں اس جملے پر، اس لیے کہ اللہ نے بنایا تھا، دنیا نے نہیں بنایا تھا۔ دنیا بناتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ ایک بار بتاؤں آپ کو، اللہ کے بنائے ہوئے کا اور دنیا کے بنائے ہوئے کا متفقہ جملہ ہے، سارے مسلمانوں کی کتابوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے، کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں، ہر کتاب میں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، ایک جملہ ہے، سن لیجیے۔ دنیا کا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا۔ دنیا کا بنائے ہوئے انسان، جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے انسان، جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے حکمران منبر رسول پر آئے تو آ کر انہوں نے بڑا تاریخی خطبہ دیا، بڑا فصیح و بلیغ، عاجزی انکساری۔ لوگوں، تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، تم نے بنایا ہے۔ سچے آدمی تھے نا؟ تم نے بنایا ہے، سچ سچ بات کہہ دی، اقرار کر دیا کہ نہ اللہ نے بنایا مجھے نہ رسول نے، تم نے بنایا ہے۔ واٹ اے ونڈرفل ایڈمیشن۔ تم نے مجھے بنایا ہے۔ سنیں گے جملہ، خطبہ ہے یہ، پہلا خطبہ۔ تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ خطبہ ہے سر۔ کیوں بڑا سمجھ ہے نہیں؟ تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ کیا پڑھے لکھے آدمیوں کا جملہ۔ ایک ایمانداری سے جملے ہیں یہ، بالکل میں اس میں اپنی طرف کا اضافہ نہیں کر رہا۔ سچ، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بات کیا ہے، خطبہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، ڈاکومنٹ کی پروف ہے۔ لوگوں، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ جب تک میں سیدھا چلوں
تم میرے ساتھ چلنا. اس منبر نے بھی بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں، ایسا خطیب نہیں دیکھا ہوگا، سچا خطیب. لوگوں تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، دھنیہ واد. تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں. تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. تو سبحان اللہ کریں گے، محفوظ کر رہے ہیں، مگر یہ کیسے لوں گا ساری آپ سے، مجمع کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں ہم. اس کی ایک ایک کاپی مجھے دیں گے، آپ دیں گے نا وعدہ اس مجمع کے سامنے؟ اچھا، جنہیں ان کے وعدے پہ یقین ہے وہ پوری طاقت سے نعرہ حیدری. پکا ہو گیا، صلوات دے دیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لوگوں، ایھا الناس، تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں. تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں پاکستان سے یہاں آیا، ممبر پہ بیٹھا، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ مجھے سننے آیا. میں آ کر یہاں کہوں لوگوں، میں ممبر پر آیا نہیں، مجھے لایا گیا ہے. مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، میں تقریر کروں گا. جب تک میں تقریر صحیح کروں تم سنتے رہنا، جب میں تقریر کرنا بھول جاؤں تم شروع ہو جانا. لیکن اور جو ہے نا عجیب سا مسئلہ، عجیب سا مسئلہ ہے. آپ سب مل کے یہی کہیں گے نا، مولانا اگر تقریر کرنا نہیں آتی تھی تو ممبر پہ آئے تھے کیوں؟ پہلے ہی کہہ دیتے مسجد کی انتظامیہ سے کہ بھائی میں تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس وقت تو آ گئے. ہم بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں، آپ بہت کچھ سنتے جا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. ویسے سچی بات ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم سوتے سوتے کر رہے ہیں تقریر اس وقت. ہاں سچی ہے، بات سنتے جائیں. یہ بالکل عجیب سی بات ہے نا کہ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہے. آپ گئے ایئرپورٹ پر، سامان رکھوا دیا، چیکنگ ہو گئے، بورڈنگ کارڈ مل گیا، جہاز میں جا کے بیٹھ گئے. وہ ٹافیاں بانٹنے والی آئیں، انہوں نے منہ میں آپ کو ٹافی دے دی. اس کے بعد کہا اپنی بیلٹیں باندھ لیجیے، ہم 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 1 گھنٹے 20 منٹ میں کراچی پہنچیں گے. آپ مطمئن؟
جب جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، اب سمجھے کہ بس اب کراچی آئے، ایسے میں اگر آدھے گھنٹے کے بعد پائلٹ یہ کہہ دے لوگوں مجھے پائلٹ بنایا گیا ہے، فٹ کی بلندی پہ، پیٹی بندھی ہوئی ہے پیٹ پہ، منہ میں ہے ٹافی، بول بھی نہیں سکتے، ٹافی پہلے منہ میں دے دی، درمیان میں پائلٹ صاحب کیپٹن صاحب کہیں اٹینشن پلیز دس از یور کیپٹن اسپیکنگ ٹو یو، میں تمہارا پائلٹ بنایا گیا ہوں، مجھے جہاز اڑانا نہیں آتا، جب تک میں جہاز اڑاؤں تم میرے ساتھ اڑنا، جب میں اڑانا بھول جاؤں ایمانداری سے بتا، کمال ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں 30,000 فٹ کی بلندی پہ عالم کیا ہوگا آپ کو؟ ہے نا؟ یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا خطبے کا پہلا جملہ۔ اور میں تقریر اس سے آگے نہیں کروں گا، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتنا بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا جو میں کہنے جا رہا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیں۔ کبھی کبھی سمندر کو کوزے میں بھی بند کیا جاتا ہے، آپ غور فرمائیں، اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں تقریر مکمل ہے۔ یہ ہے ان کا جملہ جنہیں دنیا نے منتخب کیا تھا، اس لیے کہ جب دنیا بنائے گی تو اپنے جیسا بنائے گی، جب اللہ بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا۔ ہمارے جو ہے نا، یہ امیر علی بھائی اور حیدر بھائی یہ برادری سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں ڈر ہے یہ جہاز میں بیٹھیں گے نہیں۔ امیر علی بھائی نہ بات مانو جعفر علی میر صاحب کی، مجلس تو سنو، صلوات محمد عالم، سبحان اللہ، سلامت رہے آپ، ہمارے بھی ہے مہربان کیسے کیسے، کمال مہربان ہے، اللہ سلامت رکھے، بلند ترین صلوات بھیجیں آپ۔ یہ جو ہمارے امیر علی بھائی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے مجلس ختم ہونے کے بعد؟ مولانا مچھی کھاؤ گے؟ یہ داد ہوتی ہے ان کی، بڑی اچھی مجلس پڑی ہے، مچھلی کھاؤ۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم کیا کریں، صلوات بھیجیں آپ محمد عالم۔ اچھا اب غور فرما لیں آپ، یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا خطبے کا پہلا جملہ۔ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا، جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا، جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اور اب جملہ سنیں عزیزان محترم، اس کا جسے اللہ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا تھا، جب وہ تخت حکومت ظاہری پر آیا، تخت حکومت ظاہری پر آیا تو محدث دہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے مجدد دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس علی کے آنے سے پہلے، علی کے حکومت میں آنے سے پہلے طریقہ سابقہ حکمرانوں کا یہ تھا کہ جب وہ منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو جب پہلے حاکم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے احترام رسالت میں منبر کا پہلا زینہ چھوڑا، دوسرے زینے پر بیٹھے،
وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. جب دوسرے حاکم آئے انہوں نے 2 زینے چھوڑے, تیسرے زینے پر بیٹھے. جب تیسرے حاکم آئے انہوں نے 3 زینے چھوڑے, چوتھے زینے پر بیٹھے. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب علی تخت حکومت ظاہری پر آئے, علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا, دوسرے زینے پر قدم رکھا. ٹھہرو. علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا, دوسرے زینے پر قدم رکھا, تیسرے زینے پر قدم رکھا, چوتھے زینے پر قدم رکھا. وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر کہا ایھا الناس, خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا. یہ ہے کافی بات. تم خدا کا شکر کرو. ہمارا تو سلامت ہے. آپ نے دیکھا وہ خطبہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے کا خطبہ بھی ہے. ایھا الناس, خدا کا شکر کرو کہ رجا الحق علی مکانے کی. تم خدا کا شکر کرو. عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا علی نے. کیا سن رہے ہیں؟ عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا. اے لوگوں, تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں علی جیسی قیادت ملی, علی جیسا امام ملا, علی جیسا رہبر ملا. خدا کا شکر ہے کہ آج, ارے جملے پہ غور تو کریں, خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنا مولا ہے میرا. میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے. لیکن اس کا سوال اس کے گلے میں ڈال دیا. کیا سوال ہے؟ کہ مولا یہ بتائیے آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تعداد بتا لی تو کیا گن لے گا؟ اندازہ تو کریں. اگر تعداد بتا دی تو کیا گن لے گا؟ مثال کے طور پر میں کہہ دوں 2 کروڑ ستارے ہیں, گنے گا؟ مجھے غلط کیسے ثابت کرے گا کہ نہیں ہے؟ توجہ. نعرہ حیدری. صلوات میرے بابا سے بتا. نہیں بھائی, میرے ساتھ بات کرے جا رہا ہوں. دیکھیں, سوال کرنے والا تو بیٹھ گیا. علی کا پہر سخار علوم نبوت اپنی جولانیوں پر ہے. مجمع چھڑک رہا ہے, خطبہ جاری ہے, علوم الہی کے آبشاریں گر رہی ہیں. اہل ظرف اسے جذب کر کے مسلمان سے سلمان بن رہے ہیں. اہل ظرف اس آبشار کو اپنے سینوں میں جذب کر کے مسلمان سے سلمان بن رہے ہیں, سلمان سے فخر سلیمان بن رہے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, سلامات بھیج دینا. خطبہ جاری ہے, مجمع اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. ہم بخود بیٹھے ہیں تشنگان علم, خطیب ممبر سلونی کی علم سے سیراب ہو رہے ہیں. سناٹا طاری ہے پورے مجمع پر کہ ایسے میں در مسجد سے ایک اژدہا داخل ہوا. میرے بھائی کی فرمائش ہے جعفر علی میر صاحب کی, اتفاق سے ذہن میں آ گیا. خاص کیجیے رہا تو جو ہے نا دوستوں, مولا خطبہ دے رہے ہیں, مولا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایسے میں در مسجد سے ایک اژدہا داخل ہوا. اژدہا مسجد میں جتنے بیٹھے تھے نا, اژدہے کو جو دیکھا سوال و جواب سمیت غائب ہو گئے. اژدہے کو جو دیکھا تو ایسے بیٹھ گئے جیسے سب کو سانپ سونگ گیا. گھبرائے, پریشان, کروٹیں بدل رہے ہیں. بھئی یہ تو اژدہا تھا اور یہ بیٹھنے والے بہرحال چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے سے ڈر جاتے ہیں. اور جو ہے نا مسلم اژدہا آیا, کھلبلی مچی.
علی نے وہی منبر سے ہاتھ کا اشارہ کیا، بس بس کہا خاموش بیٹھو، گھبراؤ نہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اسے راستہ دو، اس اژدہے کو راستہ دو۔ اژدہے کو راستہ ملا، سانس روک لیے لوگوں نے، تو چلا جا بھائی، تو لنگ جا، ساڈی خیر ہے نا، سب نے راستہ دے دیا، چلا گیا، سیدھا جاتا مسجد کو عبور کیا، پشتے ممبر پر آیا، پشتے ممبر پر آیا، توجہ، پشتے ممبر پر آیا، علی کے دوش مبارک پر اپنا سر رکھا۔ اندازہ کریں امام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، وارث رسول کسے کہتے ہیں، مسند نشین بزم نبوت کون ہے، نیابت پیغمبر کا حق کسے ہے؟ دوش علی پر آیا، اپنا سر رکھا، علی نے اپنے گوش مبارک اژدہے کے منہ کے قریب کیے، علی تھا نا، اژدہے نے کچھ بات کی، علی نے کچھ جواب دیا، اژدہا کاندھے سے اترا، ممبر کے سامنے آیا، سیڑھیاں چڑھی، علی کے پیروں پہ بوسہ دیا، ادب کے ساتھ لہراتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب اژدہا چلا گیا نا، سب کی جان میں جان آئی گیا۔ جب سب کی جان میں جان آئی نا، اب سب کی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنے لگی۔ سارے علی کے قریب آ گئے، علی یہ اژدہا کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ مولا اس اژدہے نے آپ سے کیا کہا؟ دوستو توجہ فرمانا ہے آپ کو اس جملے میں، سرسری نہیں ہوتا، پوری ہماری کے ساتھ تقریر کا آخری جملہ ہوگا یہ، یا علی کہ اژدہا آپ سے کیا کہہ رہا تھا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ نہیں غور کیا نا آپ نے، اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کا یہ پوچھنا خود بتاتا ہے کہ یہ امتی نہ اژدہے کی زبان سے واقف تھے، چلو اس کی زبان سے واقف نہ ہوتے، علی سے کیوں پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے اسے عربی میں جواب نہیں دیا ہوگا، ورنہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے کیا جواب دیا، اسی زبان میں جواب دیا ہوگا جس زبان میں سوال کیا ہوگا، جس زبان میں سوال کیا ہوگا، جس زبان میں سوال کیا ہوگا۔ تو رسول تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، شریعت تو ساری کائنات پر رسول کی حاوی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر آج علی نہ ہوتا، اگر آج علی نہ ہوتا اور اس اژدہے پر کوئی وقت پڑ جاتا شرعی مسئلہ پوچھنے کا اور یہ چلا جاتا کسی اور حکمران کے پاس، اول تو اس کے چلے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے نا، اور اگر نہ بھی چلا جاتا لوگ زبردستی بٹھا لیتے، تو جب کلام ہی نہیں سمجھتے تو مسئلہ کیا بتاتے؟ جب زبان ہی نہیں سمجھتے تو مسئلہ کیا بتاتے؟ مسئلہ نہ بتایا جاتا تو شریعت میں نقص آ جاتا، حجت تمام نہ ہوتی، دین مکمل نہ کہلاتا۔ علی فرماتے ہیں یہ قوم جن سے ہے، یہ اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے اور قبیلے کے سارے افراد، توجہ رکھنا اس جملے پر، علی کہتے ہیں یہ قوم جن سے ہے، اس کا باپ مر چکا ہے اور قبیلے کے سارے افراد نے، سارے جنوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار منتخب کر لیا ہے، مگر یہ سب کا اجماع اور اتفاق ٹھکرا کر میرے پاس اجازت لینے کے لیے آیا تھا۔ مولا اجازت ہے سرداری قبول کر لوں، اجازت لینے، یہ اجازت لینے کے لیے آیا تھا، مولا اجازت ہے سرداری قبول کر لوں۔ اے اژدہے،
اے قوم جن سے تعلق رکھنے والے اژدہے، تیرے عقیدے پر ہمارا سلام، تو ان آستینوں کے سانپوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ہائے 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 ہائے، تجھے اتنی بصیرت تو ہے، تو جانتا تو ہے کہ ساری قوم بھی متفقہ طور پر اگر کسی کو اپنا سربراہ بنا لے تو جب تک معصوم تائید نہ کر دے حکومت جائز نہیں ہوا کرتی۔ صلوات بابا جلال محمد اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا اللہ، کہاں تک آپ سنتے جائیں گے؟ آپ نے تو آپ سنتے جائیں گے؟ آپ نے تو کیسٹ مکمل ہونا چاہیے کتنی دیر میں؟ سبحان اللہ۔ بھائی صبح 11 بجے پھر مجلس ہے، ایسا کرنا کہ صبح میرے ہوٹل کے کمرے میں لاؤڈ اسپیکر لگا دینا، میں لیٹے لیٹے تقریر کر دوں گا 11 بجے پھر قیامت مچا رکھی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہے نا جانے والا ویسے علی کے ذکر سے روحانی رزق تو ملتا ہے نا، ملتا ہے نا۔ صلوات بھیجے محمد علی۔ اور جنہیں روحانی، حیدر بھائی، جنہیں روحانی رزق مل جاتا ہے نا، وہ امیر علی کی طرح پیٹ پہ ہاتھ مار کے اشارہ نہیں کرتے کہ بھوک لگ رہی ہے، اللہ کی قسم یوں کر رہا ہے۔ صلوات دے محمد علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کتنے خوبصورت انداز میں تقریر سماعت فرمانے ہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں جس حالت میں مسجد کے ممبر سے اترا تھا، اللہ کی قسم یہ سوچ رہا تھا کہ میں 15 منٹ بھی تقریر نہیں کر سکوں گا۔ یہ علی کا زندہ معجزہ ہے، مسلسل بولے جا رہا ہوں۔ یقین کیجیے، میں غلام صاحب بھائی سے کہہ رہا تھا، مہدی بھائی سے ان سے کہہ رہا تھا کہ 15-20 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں ہوگی، اس سے مجھ میں طاقت نہیں ہے، یہ مولا کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ جان محترم، ذرا سا ایک جملے پر آپ اور توجہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق سے کسی شخص نے پوچھا، مولا امام برحق کی تعریف کیا ہے؟ امام نے مختصر اور محکم جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں امام برحق کی تعریف یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں سوال کیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے، ٹرانسلیٹر کا سہارا نہ لے، ترجمان کا سہارا نہ لے،
جو میرا سوال سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر کا سہارا لے گا وہ میرا امام نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر زبان کو سمجھے. بھائی ہر 14 شعبان میں یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ جب شعبان کی 14 آتی ہے عریضے ڈالتے ہیں نا، ہندی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں، عربی میں بھی لکھتے ہیں، فارسی میں بھی لکھتے ہیں، انگریزی میں بھی لکھتے ہیں. دیکھیں نا ہر زبان میں لکھتے ہیں. عریضے ڈالتے ہیں نا دریا پہ جا کے 14 شعبان کو. ہر زبان میں جسے جو زبان آتی ہے ساری دنیا میں عریضے ڈالے جاتے ہیں. امام کی خدمت میں یہ خطوط، یہ اپلیکیشنز، یہ درخواستیں روانہ کی جاتی ہیں، ہر زبان میں روانہ کی جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مانگا کچھ اور ملا کچھ؟ ایسا نہیں ہوا. جو مانگا جس زبان میں مانگا وہی ملا. بس جو کائنات کے ہر نفس کی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھے شریعت مصطفیٰ میں اسے امام کہا جاتا ہے. عظمت امام زمانہ پر بلند ترین صلوات. یہ دلیل ہے امامت، یہ دلیل ہے امامت. جانے محترم یہ دلیل ہے. اس لیے امام کی تعلیم، امام کا مقام، امام کی منزل ہو کہ امام سے شجر اور حجر، چرند و پرند بھی کلام کرتے ہیں. اور کلام کرتے ہیں جواب لیتے ہیں، کلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا کہ سلونی سلونی جو چاہو پوچھو، تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور یہ تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے میرا علی، کہ جس نے کہا جو چاہو پوچھو. نہ علی سے پہلے کسی نے کہا. کیا سن رہے ہیں جانا؟ بات وہ ہے جو چیلنج سے کی جائے. نہ علی سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تبتدونی. نہ علی کے بعد کسی نے یہ دعویٰ کیا، کسی نے دعویٰ ہی نہیں کی. میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک عالم پیدا ہوا، بہت بڑا مفسر قرآن، بہت بڑا مفسر قرآن. بڑی تفسیر لکھی اس نے، 30 برس کی محنت کے بعد قرآن مجید کی الحمد سے لے کر والناس تک تفسیر لکھی. اور دعویٰ یہ کیا کہ اب تک جتنی تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں وہ سب نامعتبر ہیں. یہ معتبر ترین تفسیر ہے جو میں نے لکھی ہے. یعنی تفسیر ڈیفینیشن قرآنی آیات کی، تشریح، توضیح، توجہ ہے. اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بس اب تک جو لکھی گئی ہیں یہ سب نامعتبر ہیں. جو میں نے تفسیر لکھی ہے یہ صحیح ترین تفسیر ہے. علم امامت پر دلیل دے رہا ہوں میں، یہ صحیح ترین تفسیر ہے. بڑا چرچا ہوا اس کا، بڑا اس کا مدرسہ چلنے لگا، بڑے اس کے علم کے ڈنکے بجنے لگے، نقارے پٹنے لگے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا شاگرد سلیم نام اس شاگرد کا امام کی بارگاہ میں رہتا تھا. امام کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے فرزند رسول مولا ایک عجیب عالم پیدا ہوا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے یہی صحیح ترین تفسیر ہے، باقی کوئی تفسیر صحیح نہیں ہے جو آج تک لکھی گئی. یہ ذہن میں رہے کہ 11ویں امام کا زمانہ ہے، اس سے پہلے بہت سی تفسیریں لکھی جا چکی، ٹھیک ہے نا. اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر میں نے لکھی ہے وہ صحیح ترین تفسیر ہے. جملہ سنیں گے آپ؟ کیا بصیرت امام ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ تم ایسا کرو
کہ اس کے مدرسے میں جا کر داخلہ لے لو اور اس کا شاگرد بن جاؤ. تو جس طرح آپ حیران ہوئے ایسے وہ بھی حیران ہوا تھا. تو کہنے لگا مولا میں اس کا شاگرد بنوں؟ مولا میں نے آپ سے پڑھا ہے, میں تو اسے پڑھا دوں. صلوات دینا محمد علیہ محمد کا. مولا میں اور اس سے پڑھوں, اس کا شاگرد بنوں؟ کہا حکمت امامت میں مداخلت نہیں کیا کرتے, جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کی تعمیل کرو. ابھی تم نہیں سمجھو گے یہ بات. امام کا فرما بردار شاگرد تھا, سیدھا اس کے مدرسے میں پہنچا, انٹرویو ہوا, داخلہ لے گیا. پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں. غور کیا آپ نے دن دیکھا. اب آپ تھک رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ 150 آدمیوں نے سلوات بھیجی ہے. توجہ ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ داخلہ مل گیا اس کو. ظاہر امام کے مدرسے کا تعلیم یافتہ تھا, جلد ہی اپنی کلاسز میں آگے بڑھتا چلا گیا. جو وہ پڑھاتا تھا وہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا. درجے بڑھتے چلے گئے. کلاس کا مانیٹر ہوا, مانیٹر کے بعد معلم ہوا, معلم کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس عالم نے ایک بڑی تقریب منعقد کر کے اپنے 4000 شاگردوں میں سے اس شاگرد کو, جو امام معصوم کا شاگرد تھا, فی الحال اس کا بنا ہوا تھا, اس شاگرد کی جانشینی کا اعلان کر دیا کہ یہ میرا بہت قابل, بہت عالم, بہت فاضل شاگرد, میرے مرنے کے بعد یہی میری مسند کا وارث ہوگا, یہی میری پگڑی کا وارث ہوگا. مسند پہ جگہ دینے لگا. مانوس ہو گیا نا, چرچے عام ہو گئے کہ بھائی سلیم نامی ایک شاگرد ایسا آیا جس نے چند ہی مہینے کے اندر اتنی ترقی کی کہ وہ اتنے بڑے عالم کا جانشین ہو گیا, اور عالم نے اس کی علمی تباہر سے متاثر ہو کر اس کی جانشینی کا اعلان کر دیا. توجہ فرما لیں اب آپ جملے پر, اس کی جانشینی کا اعلان کر دیا. اب جو یہ جانشینی کا اس کا اعلان ہوا تو ایک دن موقع پا کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا کے پاس آ کر کہتا, مولا اس نے تو مجھے اپنا جانشین بنا لیا. کہا کہ بس امام فرماتے ہیں بس آج ہی کے دن کے لیے تو ہم نے تمہیں بھیجا تھا. بھائی پورے مجمع کی توجہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ لب معصوم سے نکلا ہوا یہ معجز نما جملہ, جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی ہے. کہا مولا اس نے تو مجھے اپنا جانشین بنا لیا, میری عزت کرتا ہے, میرے گن گاتا ہے, میرے قصیدے پڑھتا ہے, اب تو اٹھتے بیٹھتے میرے قصیدے پڑھ رہا ہے. کہا بس آج ہی کے دن کے لیے ہم نے تمہیں اس کا شاگرد بنایا تھا. اب جو سوال ہم تمہیں بتاتے ہیں آج بھرے مجمع میں جا کر اس سے یہ سوال کرو. توجہ 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 توجہ. اب جو یہ سوال پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں, اب جو یہ سوال ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ جا کر اس سے کرو. امام نے اپنے شاگرد کو سوال بتایا. سوال سن کے شاگرد کہنے لگا مولا سوال تو بڑا کمال ہے, مگر اس کے لیے مجھے اس کا شاگرد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 6 مہینے پہلے ہی بتا دیتے, میں پوچھ لیتا. نہ وہ پہلے جواب دے سکتا تھا نہ آپ دے سکے. میرے مولا کا سوال ہے, میرے مولا کا سوال ہے, مولا اتنی دن جو آپ نے مجھے وہاں اس کی شاگردی کرائی. کہا نہیں, توجہ دوستو دیکھیں بصیرت امام کے فیصلے حکمت سے لبریز ہوا کرتے ہیں. معصوم کے فیصلے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ سوال ہم تمہیں پہلے دن اگر بتا دیتے اور تم جا کر اس کے مدرسے میں براہ راست کھڑے ہو کر یہ سوال کرتے تو وہ اس کا جواب نہ دے سکتا تو وہ ضد اور بدتمیزی پر اتر آتا, اپنی توہین محسوس کر کے فوراً اپنے شاگردوں سے یہ کہتا, اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ دشمن کا ایجنٹ ہے, باہر نکل. سلوات دینا محمد آیا. آخری جملہ تقریر کا دوستو, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا پاگل پن کا
یہ سوال کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی تم سے مانوس نہ ہوتا، جواب اسے بن نہ پڑتا، مگر اب جو تم سوال کرو گے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، اس لیے کہ اب تمہاری جانشینی کا اعلان کر چکا ہے، تمہارے علم کا اقرار کر چکا ہے، تو اگر شکست ہی دینا ہے تو باطل کو مکمل شکست دو نا۔ قدموں پہ گر گیا مولا کے، کہا مولا امام کی حکمت امام ہی جانے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ مدرسہ سجا، 4000 طلباء بیٹھے، عالم اپنی تفسیر کا درس دے رہا ہے کہ اس مانیٹر نے، اس کلاس کے سب سے بڑے جانشین عالم نے اٹھ کر ایک سوال کیا کہ یہ تفسیر آپ نے لکھی ہے؟ کہا ہاں میں نے لکھی ہے۔ کہا کتنے دن میں لکھی ہے؟ کہا 30 برس کی محنت کے بعد لکھی ہے۔ کہا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہی صحیح، توجہ فرمانا دوستو، امام کا سوال، آپ کا دعویٰ ہے کہ کیا یہی صحیح ترین تفسیر ہے؟ کیا یہی صحیح ترین تفسیر ہے؟ کہا ہاں یہی صحیح ترین تفسیر ہے، اس سے پہلے جتنی تفسیریں تھیں وہ سب غلط تھی، نامعتبر تھی، جو میں نے تفسیر قرآن لکھی ہے